کیا فرماتے ہیں علماء کرام، بچے کی امامت کیا فرض نماز یا تراویح میں درست ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اسے وضاحت کرے۔ بچے کی امامت کے سلسلے میں وہ بخاری کی روایت ہے جو مسلم میں بھی اور کئی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ عمر بن سلمہ کی روایت ہے، وہ ایک بچہ ہیں اور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلے کے گزرنے کی جگہ، گزرگاہ کے اوپر ہماری رہائش تھی، وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو مسلمانوں کا بھی وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، تو ان سے میں نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا میں نے قرآن یاد کیا تھا۔ پھر مدینہ میں اللہ کے رسول کے تشریف لانے کے بعد ہمارے قبیلے کے لوگ وہاں چلے گئے مسلمان ہونے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ تمہارا امام بنے۔ تو اس کے بعد آ کر مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ میں ان کی امامت کراؤں، کیونکہ مجھے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ اور وہ روایت میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر ہوتی تھی، جب سجدے میں جاتا تھا وہ ایک طرف سرک جاتی تھی، تو ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا کہ اپنے امام کی صدر پوشی کا انتظام تو کیا کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بعض حضرات میرے والد صاحب سے کہتے تھے کہ غطی عنا ابن کا، کہ اپنے بچے کا جو سطر ہے وہ تو ہم سے چھپایا کرو۔ بہرحال اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں بہت سارے حضرات جیسے اہل حدیث خصوصاً وہ فرض نماز میں بھی اور اسی طرح تراویح کی نماز میں بھی نابالغ بچوں کو امام بناتے ہیں، لیکن احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نفل ہے، لہٰذا فرض پڑھنے والا شخص اس کے پیچھے اقتداء کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کی نماز نفل ہے۔ اسی طرح سنت موقع تراویح بھی اس نفل پڑھنے والے بچے کے پیچھے پڑھنا درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نین الاوطار میں مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچہ امامت نہ کرائے یہاں تک کہ اس پر حدود واجب نہ ہو، یعنی وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ امامت نہ کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ کنز العمال میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہمیں اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ کوئی بچہ ہماری امامت کرائے۔ تو اسی طرح تابعین جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے اور عطا بن ابی رباح ہے اور یحییٰ بن معین ہے، ان کی روایات بھی اعلیٰ السنن کے اندر ان سے بھی منقول ہے کہ وہ بچے کی امامت کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مجاہد اور شعبی سے منقول ہے، وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان روایات کے اوپر اگرچہ اہل حدیث تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں اور ان کی سند پر بات کرتے ہیں، بہرحال عقلاً بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب بچے کی نماز ہی فرض نہیں ہے تو فرض والوں کی امامت وہ کیسے کرا سکتے ہیں۔ باقی جو روایت وہ پیش کرتے ہیں اس میں وہ صحابی یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ چادر ایک طرف سرک جاتی تھی اور سطر جو ہے وہ کھل جاتا تھا، تو اس پر احناف یہ کہتے ہیں کہ جب اس بچے کا سطر کھل جاتا تھا امامت کراتے ہوئے نماز کے دوران، پھر بھی وہ نماز جاری رکھتے تھے اور نماز دہراتے نہیں تھے، تو اس سے معلوم ہوا یہ ابتداء اسلام کا زمانہ تھا اور مجبوری تھی، کوئی امامت کرانے والا نہیں تھا۔ بعد میں جب لوگوں میں یہ زیادہ ہوا کہ لوگ زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوئے اور دین پھیلا، تو پھر بالغین ہی امامت کرایا کرتے تھے۔ اگرچہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر بن سلمہ جو ہے وہ بعد میں بھی امامت کراتے رہے، تو بعد میں امامت کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر وہ 7 سال اپنی عمر بتاتے ہیں، تو یہ تو مجبوری تھا، ایک مجبوری کے تحت وہ کر رہے تھے، جیسے کہ صدر کھلنے سے بھی نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح چلو کوئی بات نہیں، صدر کھل جائے تو بھی پڑھے، نابالغ ہے تو بھی پڑھے، اس طرح کا مسئلہ تھا مجبوری کے لیے۔ تو اس کے بعد بالغ ہو گئے تو ظاہر بات ہے بالغ ہونے کے بعد تو وہ امام ہی برقرار رہے۔ بہرحال احناف کے نقطہ نظر میں احتیاط ہے، لہٰذا فرض نماز میں اور تراویح کی نماز میں نابالغ بچے کو امام نہ بنایا جائے، اسی میں احتیاط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔